बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज बज़्म मेहरवी में आपसे जो बात होने जा रही है, ये वो चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होती है। ये वो चीज़ है जो हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कुर्रे अर्ज़ पर जो है वो मार्ज़े वजूद में आ चुकी हुई हैं। हमारे घरों में बीमारियां घुस चुकी हुई हैं, और वो है हमारे घरों में जो बनस्पति घी इस्तेमाल होता है। बनस्पति घी जो है ये एक जहर है, और हम इस जहर को रोजाना बिला नागा महंगे दामों खरीद कर अपने जिस्म में बहुत सारी तकलीफें और बीमारियां जो है उनको बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे बीमार ऐसे हैं जो दवाइयां खाने के बावजूद सही नहीं हो रहे, और उनकी एक वजह यह भी है कि वो बनस्पति जो घी होते हैं हमारे मुख्तलिफ, उनके अंदर खाने बनाकर खा रहे हैं। इसी तरह जो रिफाइन किए हुए, प्रोसेस किए हुए जो ऑयल होते हैं, जिनको कुकिंग ऑयल कहा जाता है, ये उससे भी बड़ी एक बीमारी है। सो आज हम इस पे बात करने वाले हैं, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि आपको जो है वो कौन सा जो है वो तेल यूज करना चाहिए, किस में आपको खाना बनाना चाहिए जो आपको सेहत और तंदुरुस्ती की राह पर रख सकता है। और ये चीजें जितनी महंगी होती जा रही हैं, उतनी हम इन चीजों के दिलदादा भी हैं, और शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मजबूरी भी है जी इसमें खाना बनाना। हालांकि हमारे मुल्क में एक चीज जो सेहत और तंदुरुस्ती पर कायम रख सकती है और वाफर मिकदार में हमारे मुल्क में काश्त होती है, और उसका तेल जो है वो भी हम इस्तेमाल जो है करना चाहिए, हम उसको नहीं करते। तो आइए चलते हैं बिला तमहीद हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। बनस्पति घी ग़ज़ा या जहर, आज हम ये आपको साबित करने जा रहे हैं। बनस्पति घी से अमराज़े कल्ब यानी हमारे दिल की बीमारियां, उसके बाद अमराज़े सीना यानी हमारे सीने की बीमारियां, चेस्ट इन्फेक्शन जिसमें सांस है, दमा है, फेफड़ों के मसाइल हैं, निमोनिया है, अमराज़े मैदा यानी हमारे मैदे की बहुत सारी बीमारियां, और उससे फिर आगे जिगर की बीमारी और हेपेटाइटिस और बहुत कुछ जो है वो इससे पैदा हो रहे हैं। आज वतने अजीज में मिलने वाली ग़िज़ा जहर के मुतरादिफ है। बासियत कौम हमने जिन कामों में महारत हासिल की है वो तमाम धोखाधड़ी, जालसाजी, लूटमार और दो नंबरी पर मुश्तमिल है। और जहां हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि 21वीं सदी इंसान और इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन सदी साबित होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस कदर हासिल हो जाएगी कि इलाज से हर आदमी मुस्तफीद होगा और कोई बीमारी लाइलाज ना होगी। ऐसी पॉलिसी बनाने वाले मौजूद हैं, वहां मौत के सुदागर भी उसी माशरे में मौजूद हैं जिन्होंने इंसानी सेहत के लिए खेलने की कसम खा रखी है। और इस मकरूह धंधे में हमारी बहुत सारी वजारतें जो है वो बराबर की हिस्सेदार नजर आती हैं। दौलत के लालच में इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले जमीर फरोशों ने एक सेहतमंद माशरे को अपाहज बनाकर रख दिया है। एक एक पहलू को नुमाया करने की कोशिश करूंगा कि कहां सेहत के दुश्मन सेहत के जहर घोले बैठे हैं। पिछले दिनों की बात है, हमारे कौमी अखबारात में ये खबर नुमाया तौर पर शाया हुई कि पाकिस्तान में ऐसे घी दस्तयाब हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं, लेकिन हमारी वजारत सेहत ने इन तमाम मुज़र सेहत फैक्ट्रियों को माशरे में बीमारियों को फैलाने की इजाजत दे रखी है। अगर कोई जालसाज मकरूह धंधा करता पकड़ा जाए तो इस रिपोर्ट को गायब करवाने की उनके पास बड़ी महारत होती है। मार्केट में मौजूद बनस्पति घी और खुर्दनी तेल यानी कुकिंग ऑयल को बनाने का तरीका जो मंसूर शुदा है, पाम ऑयल को डिसेंडेंट में डाला जाता है, जहां से पाम ऑयल न्यूट्रलाइज में ले जाकर उसे कास्टिक सोडे से रिफाइन किया जाता है, जिसके बाद साबुन और ऑयल अलग अलग हो जाते हैं। फिर ऑयल को रिफाइनिंग और ब्लीचिंग के जरिए मजीद साफ करके फिल्टर कर लिया जाता है, जिससे ब्लीच और ऑयल अलग हो जाते हैं। और फिर साफ तेल में से हाइड्रोजनेशन सेक्शन में हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है, जिससे ये ऑयल घी की इब्तदाई शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर इसको रिफाइनिंग और ब्लीचिंग कास्टिक सोडा से गुजारा जाता है, जिससे घी की इब्तदाई शक्ल मौजूदा हाल में से मजीद साबुन
اور دیگر غیر ضروری عوامل الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سٹوریج ٹینک سے ہوتا ہوا یہ گھی ڈیوائڈائزڈ میں چلا جاتا ہے، جہاں اسٹیرک ایسڈ کے ذریعے گھی میں موجود غیر ضروری بو کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کولنگ سیکشن میں یہ گھی ٹھنڈا کر کے اسے ڈبوں میں بھرا جاتا ہے، جنہیں بعد ازاں میکنگ سیکشن میں ٹھنڈا کر کے گھی کو اصل شکل میں لایا جاتا ہے۔ سارے طریقہ کی تیاری اور مکمل ہونے پر 3 دن کا عرصہ درکار ہے، لیکن مارکیٹ میں جو گھی دستیاب ہے اس کو اس طریقہ کار سے نہیں گزارا جاتا۔ درآمد کیا گیا پام آئل اسی طرح ڈبوں میں بھر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ زر پرستوں کو اپنی آمدنی بڑھانے کا معقول ذریعہ مل جاتا ہے، اور یہ گھی وہ جس کا درجہ پگھلاؤ 40 سینٹی گریڈ سے 50 سینٹی گریڈ تک دیکھنے میں آیا ہے، انسانی صحت کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ انسانی درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ 50 یا 40 سینٹی گریڈ پر پگھلنے والی چیز انسانی باڈی میں داخل کی جائے گی تو امراض جنم نہ لیں گے تو اور کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سینے کے امراض، معدے کا السر، بلڈ پریشر، دل کے امراض، فالج، ہارٹ اٹیک، یرقان اور کینسر کا سبب ایسا گھی اور آئل ہے، اور بناسپتی گھی میں پائے جانے والے عناصر ایسے ہیں جو امراض قلب اور کینسر پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہائیڈروجنیشن نکل گھی میں سے پاس کیا جاتا ہے تو اس میں کینسر پیدا کرنے والی صلاحیت گھی میں باقی رہ جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ انسانی جسم میں اپنا گھر کرتی جاتی ہے۔ جب انسانی مدافعتی نظام یعنی ہمارا جو امیون سسٹم ہے یا جو ہمارا وائٹل فورس ہے جب مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھرپور کام کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ اس طرح اس میں روگنیات کی جگہ ڈرائنس زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ خشکی کولیسٹرول کا باعث بنتی ہے، اور کولیسٹرول کی مقدار جسم میں بڑھتی ہے تو بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ معاشرے میں پیدا ہونے والی امراض اسی آرٹیفیشل گھی کی بدولت پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم نے حیوانی گھی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یعنی جو ہمارا دیسی گھی ہے اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، تو اپنے ہی ہاتھوں سے امراض کے جال میں پھنس کر رہ گئے، کیونکہ اللہ کے پیدا کردہ نظام کو ہم نے انود و یہود کے کہنے پر چھوڑا تو مسائل کا شکار ہوئے۔ آج بھی اگر ہم اپنے اصل کی طرف پلٹیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری صحت قابل رشک نہ ہو، کیونکہ اصل ہی انسانی فطرت ہے اور اس کا درجہ پگھلاؤ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس لیے یہ معدے پر بوجھ نہیں بنتا اور آسانی کے ساتھ معدے کے احکامات مانتا ہے۔ آخر میں محکمہ صحت اور کوالٹی کنٹرول حضرات سے گزارش ہے کہ گھریلو استعمال کی ضرورت پر توجہ دیتے ہوئے ان موت کے سوداگروں کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ معاشرے سے امراض کا سلسلہ ختم ہو اور ہمارا معاشرہ ایک صحت مند معاشرے کے طور پر 21ویں صدی کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو دیکھا دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں آج ہم نے آپ کو بتایا کہ آج جو ہم بناسپتی گھی یا کوکنگ آئل وغیرہ یوز کرتے ہیں یہ کس قدر انسان کے لیے اور کیسے ہارمفل ہیں، کیسے نقصان دہ ہیں۔ اب رہی بات کہ آخر میں نے ذکر کیا حیوانی گھی کا، یعنی وہ دیسی گھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دودھ میں مکھن اور مکھن سے گھی کی شکل میں رکھا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ ایک مکمل غذا، اور اس دودھ میں سے جو نکلتا ہے دیسی گھی وہ بطور دوائی شفا۔ لیکن ہمیں حنود و یہود نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ اس میں بیماریاں ہیں، اس میں جراثیم ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، ہم نے وہ چھوڑا تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ ہماری زندگی جو اوسط ایوریج 100 پلس یعنی 100 پلس پر ہم زندہ ہوتے تھے، رہتے تھے، اور بڑے طاقتور، جفا کش، محنتی اور طاقتور ہوتے تھے، ہماری وہ عمر کم ہو کر اب کہاں آگئی ہوئی ہے، ہمارا ڈیتھ ریٹ اس وقت جو ہے وہ 50 پہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں نے جنم لیا، ہارٹ اٹیک آئے، اور اس کے بعد فالج کے اٹیک آئے، بلڈ پریشر آیا، اور کئی ساری بیماریوں یہاں جو ہے وہ تیزی سے پھیلی۔ جبکہ اگر یہ دیسی گھی کی وجہ سے بیماریاں ہوتی تو پھر ناظرین یہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے اجداد کو ہوتی، آج نہ ہوتی، اور اس کے لیے ہمیں یہ اتنے بڑے بڑے اسپتال بنا رکھے ہوئے ہیں، یہ اب نہ بنانے پڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے
کہ جب دیسی گھی، مکھن اور وہ چیزیں جب ہمارے بڑے کھاتے تھے، صحت و تندرستی کے ساتھ 100 سال سے زیادہ کی عمریں گزار کر گئے ہیں۔ اور جب سے ہم نے جو ہے وہ مشرکین یہود و حنود کے کہنے پر ہم نے یہ چیزیں چھوڑی جو فطرت اور نیچر پر عین بیس کرتی تھی، جب سے ہم نے وہ چھوڑی تو پھر کیا ہوا، یہ بیماریاں تیزی سے بڑھی، اور اس کے بعد بے شمار ہسپتال بنے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، ڈگریاں آئیں، لیکن ہم ساری زندگی دوائیاں کھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں نہیں، ہم بیماری کو ساتھ رکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دوائیاں بھی کھانا چاہتے ہیں، اور ہمیں پرہیز کا، خوراک کا اور کیا چیز کھانی اور کیا نہیں اس کا بالکل کوئی علم نہیں۔ رہی بات کہ میں نے آپ کو کہا کہ پھر ہم کس میں کھانا بنائیں، تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سرسوں وافر مقدار میں موجود ہے۔ سرسوں کا ساگ ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کے اندر اچار ڈالا گیا ہو تو وہ اچار 2 سال تک خراب نہیں ہوتا، یعنی یہ اتنا اچھا جو ہے نا یہ پریزرور ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اچار تو شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ کچے تیل میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ سرسوں کا تیل ہانڈی میں ڈال کر کھانا بنانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کیوں کیا مسئلے، کیا تکلیف اور کیا ناک منہ ہم چڑھاتے ہیں۔ سرسوں کا تیل وافر مقدار میں موجود ہے، ہمارے ملک کے اندر ہے، اس کے اندر کھانا بنائیے۔ اور یہ جو زیتون کا تیل ہے، چونکہ یہ باہر سے آتا ہے اور اس کے اوپر ہمارا پیسہ جو ہے وہ باہر بہت زیادہ چلا جائے گا، اور ہمارے ملکی معاشی حالات پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے ہیں، اس حوالے سے ہمیں سب سے سستا بہترین جو ملے گا وہ سرسوں کا تیل ہے۔ تو اپنے سرسوں کے تیل کی طرف آئیے، اس میں کھانا بنائیے، بیماریوں سے نجات پائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بزم مہروی میں اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔